فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے آسان فارسی کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے آسان فارسی کی یہ کلاسیں الف با سے شروع کی ہیں، یعنی کہ فارسی حروف تہجی سے لے کر ہم نے پھر اس میں فارسی کے آسان جملے پڑھے، پھر ہم نے فارسی کا گرامر اور فارسی میں زمانے پڑھے۔ اب ہم فارسی میں آسان اسباق پڑھ رہے ہیں اور مختلف کتابوں سے چھوٹے بڑے درس پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری اس آسان فارسی میں علامہ اقبال کی شاعری موضوع ہے اور ہم علامہ اقبال کی ایک آسان اور مشہور نظم سے اپنی آسان فارسی میں شاعری کا آغاز کر رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی اور ارد گرد کے دیگر علاقوں میں جہاں فارسی اور اردو سمجھی اور بولی جاتی ہے وہاں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی تاریخی پیدائش اگرچہ بڑے عرصے تک متنازع رہی، بہرحال پھر جب آپ کی 100ویں سالگرہ قریب آئی تو پہلے ہندوستان نے اور پھر پاکستان نے علامہ اقبال کی تاریخی پیدائش 9 نومبر کو مقرر کرنے کا سرکاری اعلان کیا۔ پیدائش کے وقت آپ کا نام شیخ محمد اقبال تھا، بہرحال بعد میں آپ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یا صرف علامہ اقبال کے نام سے شہرت پا گئے۔ آپ اقبال کا تخلص کرتے تھے اور آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیر کے ایک پنڈت خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ کچھ صدیوں پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ہندوستان میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ جو ہے پھر یورپ چلے گئے۔ آپ نے اردو اور فارسی میں شاعری کی ہے اور اگر ہم آپ کی شاعری پر نظر ڈالیں تو ہمیں جو آپ کی شاعری کی 10 کتابیں دستیاب ہیں ان میں سے 3 اردو کی ہیں اور 6 جو ہیں وہ فارسی کی ہیں۔ ایک کتاب میں فارسی اور اردو کے مشترکہ اشعار موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار کی تعداد تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ہے اور اس میں 60% سے تھوڑے کم جو ہیں وہ آپ نے فارسی میں کہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے 8,500-9 ہزار کے قریب اشعار جو ہیں وہ فارسی زبان میں ہیں۔ آپ نے فارسی زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ فارسی زبان کے ذخیرہ الفاظ اور اس کے استعارے آپ کا جو بین الاقوامی نوعیت کا جو میسج تھا اس کے لیے بڑے موزوں تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے لیے فارسی زبان کو بہتر سمجھتے ہوئے یہ شعر بھی کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہندی مٹاس میں، ہندی سے مراد اس زمانے میں اردو اور ہندی ایک ہی اس میں تھے، اگرچہ ہندی یا اردو مٹاس میں شکر جیسی ہے لیکن دری زبان جو ہے وہ طرز گفتاری میں اس سے شیرین تر ہے، اس سے زیادہ شیرین ہے، اس سے زیادہ مٹھاس رکھتی ہے۔ تو دری زبان فارسی زبان کا ایک لہجہ ہے یا ایک نام ہے اور افغانستان میں جو فارسی زبان بولی جاتی ہے اس کو دری زبان کہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو زبان فارسی زبان رائج رہی ہے وہ بھی دری زبان تھی کیونکہ ہمیں جو فارسی زبان آئی ہے وہ براستہ افغانستان پہنچی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری ہندوستانی فارسی دری زبان سے اثر انداز ہوئی ہے۔ اگرچہ ہندوستان کی شاعری کا ایک اپنا اسلوب ہے اور ہم اس کو فارسی، تاجکی یا دری سے جدا رکھ سکتے ہیں۔ تاجکستان میں بولی جانے والی فارسی زبان کو تاجکی بولتے ہیں۔ ایران میں علامہ محمد اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ کے نام سے وہاں ایک درسگاہ بھی قائم ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لاہوری کا لاحقہ اس لیے لگایا گیا کہ اس زمانے میں ایران کے وزیر تعلیم کا نام بھی محمد اقبال تھا، تو اس ایرانی وزیر تعلیم محمد اقبال سے الگ رکھنے کے لیے آپ کو اقبال لاہوری کہا گیا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ درسی کتابوں میں ان کی شاعری، ان کے حالات زندگی
اور ان کی سیاسی جدوجہد کو نمایاں طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے چند دہائی پہلے پاکستان میں فارسی زبان کی تعلیم متروک کر دی گئی اور اسکول اور کالجوں میں فارسی زبان کے پڑھانے کا رواج ختم ہوا۔ اس کا اثر ایک طرف ہماری دیگر اپنی زبانوں پہ پڑا، ہماری اپنی قومی زبان اردو یا ہماری مادری زبانیں جو ہیں، جو پشتو، پنجابی، سندھی، کشمیری، بنگالی، ہندی وغیرہ ہیں، اس کو ہم بہتر سمجھنے میں ناکام رہ پاتے ہیں۔ دوسری طرف فارسی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم علامہ محمد اقبال کی بیشتر شاعری اور اس کے اصل پیغام سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری، ان کا پیغام، ان کا فلسفہ ہم سمجھ نہیں پا رہے اور علامہ اقبال کو ایک مقدس ہستی کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔